الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مکتب کی صدا آتی ہے ہر اہل نظر کو، مکتب کی صدا آتی ہے ہر اہل نظر کو. آؤ کہ سوارے ہم اپنی نئی نسل کو. یہ صرف درسگاہ نہیں، نور کا در ہے. یہ دین کی بنیاد ہے، ایمان کا گھر ہے. بچپن میں اگر دل میں اتر جائے تلاوت، پھر عمر بھر آتی ہے عبادت میں حلاوت. مکتب ہے تو مسجد ہے، اذانوں کا اثر ہے. مکتب نہیں تو نسل کا مستقبل پر خطر ہے. مکتب سے ہے آباد میرے دین کا گلشن، مکتب سے ہے آباد میرے دین کا گلشن. مکتب سے ہے محفوظ میری نسل کا دامن. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مقدس میں جا بجا علم دین کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے. نیز آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ اور فرامین میں علم دین کی فضیلت و اہمیت کو خوب اجاگر کیا ہے. کیونکہ علم دین یہ نعمت خداوندی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہی علم دین وہ ہے جو انسانوں کو تاریکی سے نکال کر نور ہدایت سے روشناس کرتا ہے. یہی وہ علم دین ہے جو انسانوں کو گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر گامزن کرتا ہے. اور یہی وہ علم دین ہے جو قوم مسلم کو ہر محاذ پر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے. قرآن کریم کے تقریباً 78,000 کلمات میں سے، الفاظ میں سے جو سب سے پہلا لفظ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ ہے اقرا، پڑھیے۔ اور 6000 سے زائد آیات میں سے جو 5 آیات کریمہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، ان 5 آیتوں میں لکھنے کی، پڑھنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایسے ماحول میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اقرا یعنی پڑھنے کا حکم دیا، جب مکہ کی سرزمین پر کسی کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، بہت کم لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ اور اگر ہم ذرا غور کریں تو ان 5 آیات میں اقرا یعنی پڑھیے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اقرا کا، پڑھنے کا۔ پہلا اقرا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرا، تو اس اقرا کو یعنی حصول علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کا وجود، مسلمانوں کی پیدائش یہ صرف پڑھنے کے لیے ہوئی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور دوسری بار جب اللہ تعالیٰ نے اقرا کہا تو حصول علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی کا تذکرہ کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب قابل تعظیم ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے اگر دنیا میں اور آخرت میں قابل تکریم رہنا چاہتے ہو، قابل تعظیم رہنا چاہتے ہو، سربلندی والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر بھی پڑھنا پڑے گا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاکرم۔ کتنے شاندار طریقے سے، کتنے بہترین انداز میں خالق کائنات نے سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کا دنیا میں وجود پڑھنے کے لیے ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد اگر اس وجود کو عزت کے ساتھ باقی رکھنا ہے تو پھر تمہیں واپس اسی علم کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ علم حاصل کرو، دینی تعلیم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تمہیں سردار بنا دیا جائے، یعنی تم پر ذمہ داریاں عائد کر دی جائے۔ بچپن کا زمانہ یہ پڑھنے کا ہے، بچپن کا زمانہ یہ لکھنے کا ہے، بچپن کا زمانہ یہ مدرسہ اور اسکول جانے کا ہے، لیکن جب شادیاں ہو گئی اب تم سردار ہو گئے، یعنی ذمہ داریاں تم پر آ گئی، تو اب جیسے بچپن میں تم یکسو ہو کر پڑھنا چاہتے تھے ویسے اب نہیں پڑھ سکتے۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ ذمہ داریاں آنے سے پہلے علم دین حاصل کرو، اور اگر نہیں کیا، جوانی آ گئی، بڑی عمر ہو گئی، پھر بھی حاصل کرو۔ یہ جملہ پڑھایا ہے امام بخاری نے، اور آگے یوں فرمایا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، امام بخاری نے عمر ابن خطاب کے جملے میں یہ جملہ بڑھایا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، کہ ذمہ داریاں عائد ہونے سے پہلے بھی پڑھو اور ذمہ داریاں جب عائد ہو جائے تب بھی پڑھو۔ کیوں؟ وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، اللہ کے رسول کے جتنے صحابہ تھے اکثر صحابہ نے بڑی عمر میں علم دین حاصل کیا ہے۔
بہرحال زمانہ بچپن کا ہو یا زمانہ پچپن کا ہو، علم دین حاصل کرنا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم دین کی اہمیت کو اس طرح سمجھایا جب غزوہ بدر کا موقع آیا اور صحابہ نے سامنے والی پارٹی کو یعنی کفار مکہ کو، دشمنان اسلام کو پابند سلاسل کر دیا، جنہیں غزوہ بدر کے قیدیوں سے ہم یاد کرتے ہیں، جب ان کو قید کر دیا اور مشورے سے یہ طے ہوا کہ جو فدیہ دے گا وہ چھوٹ جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا جن کے پاس فدیے کے لیے رقم نہیں ہے وہ ہمارے 10 مسلمان کو لکھا دے، پڑھا دے تو وہ چھوٹ جائے گا۔ جو لوگ پڑھانے والے تھے کیا وہ مسلمان تھے؟ ہرگز نہیں۔ کیا انہوں نے صحابہ کے بچوں کو قرآن پڑھایا؟ ہرگز نہیں۔ کیا صحابہ کے بچوں کو حدیث پڑھائی؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو مشرک تھے، کافر تھے۔ اللہ کے رسول نے علم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کافر اور مشرک کو استاد بنانا گوارا کیا، لیکن اپنی امت کو انگوٹھا چھاپ رکھنا پسند نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر علم کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے، فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو، اس کے جو ہے مقام کو اونچا کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے پوری منظر کشی کی ہے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک طرف کھڑا کیا، آدم علیہ السلام کو ایک طرف کھڑا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو جو ہے اسماء الاشیاء سکھایا، علم الاشیاء سکھایا، چیزوں کے نام سکھائے، ہر چیز کا نام سکھایا۔ یہ پتیلی ہے، یہ چمچی ہے، یہ تگارا ہے، یہ جو ہے چپل ہے، دنیا کی جتنی چیزیں تھی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حتی الجفنۃ والمحلب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو کھانے کا بڑا برتن ہوتا ہے اس کا نام سکھایا، دودھ کا برتن ہوتا ہے اس کا نام سکھایا۔ پھر جب آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ ان ساری چیزوں کے نام سناؤ، آدم علیہ السلام نے فرفر سنا دیا۔ اس علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرو۔ تو آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ بن گئے، یعنی ایسے نبی جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کیوں؟ ان کے پاس دنیا کا علم تھا۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا کا علم سکھایا تو فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروایا۔ وہ الگ بات ہے کہ سجدہ اللہ ہی کے لیے تھا، لیکن قبلہ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ پھر جو طالب علم دین کا علم حاصل کرے تو فرشتوں کے لیے حق بنتا ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دے، یہ حق ہے ان کو۔ آدم علیہ السلام کے پاس دنیا کا علم تھا، اللہ نے وہ سکھایا تھا، اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور سجدہ کروایا۔ تو آج کے دور میں جو مسلمان کا بچہ علم دین حاصل کرے گا تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے بدن پر اپنے پروں کو ملیں گے، مس کریں گے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال علم دین یہ ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور اسی علم دین کو سیکھنے کے لیے مدارس عربیہ، مکاتب دینیہ ہمارے دور میں قائم ہوئے ہیں کہ بچے ہمارے مکتب سے جڑے۔ اگر بچہ مکتب سے جڑ گیا، یہ نماز سیکھے گا، یہ قرآن سیکھے گا، یہ اچھے اخلاق سیکھے گا، یہ عقائد حق کا سیکھے گا، اس کے دل میں اور دماغ میں بات بیٹھے گی کہ اللہ ایک ہے، وہی چلانے والا، وہی جو ہے کھلانے والا،
وہی پلانے والا، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اگر میرا یہ سر جھکے گا تو خالق کائنات کے سامنے جھکے گا۔ کسی طرح مخلوق پر جا کر یہ ہرگز نہیں جھک سکتا۔ یہ بچے کو مکتب میں سکھایا جاتا ہے والدین کا کیا مقام ہے، مسجد کا کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا حق ہے۔ یہ ساری باتیں ہماری نسل نو کو مکتب میں سکھائی جاتی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکتب میں آ کر پہلی مرتبہ ان کی زبان سے بسم اللہ ادا ہوتی ہے، ان کی زبان پر پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ آتی ہے، ان کی زبان پر پہلی مرتبہ کلمہ طیبہ آتا ہے۔ اصل تو یہ تھا کہ ماں اسے سکھاتی، اس لیے کہ ماں کی گود یہ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، لیکن ماں نے ذمہ داری کو چھوڑا۔ ماں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، لیکن دین سکھانا یہ ماں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتی، اس لیے اسی ماں کی ذمہ داری کو آج کا یہ مکتب، آج کا یہ مدرسہ اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے۔ اور یہ ہم سب کی ذمہ داری جو والدین ہیں، قرآن کریم نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والوں اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ خود بھی دین سیکھو اور اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ اگر بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، کل میدان قیامت میں، میدان محشر میں والدین سے سوال ہوگا، کیونکہ بچے کے حقوق ماں باپ پر ڈالے گئے ہیں۔ آج ہمیں فکر ہے بچوں کی، اچھی بات ہے، اسکول بھیج رہے ہیں، کام دھندے پر بھیج رہے ہیں، یہ بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو علم دین سے آراستہ کریں، زیور تعلیم سے آراستہ کریں، کیونکہ علم دین وہ علم ہے جو مرنے کے بعد بھی قبر میں کام آئے گا، محشر میں کام آئے گا، جنت کے راستے پر چلائے گا، آقا دو جہاں کے مقام سے جو ہے معرفت کروائے گا، اور یہ بتائے گا کہ نبی کا ہم پر کیا حق ہے، والدین کا ہم پر کیا حق ہے، اللہ کا ہم پر کیا حق ہے، نماز کی کیا ہماری ذمہ داری ہے، رمضان میں ہمارے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ علم دین ہمیں سکھائے گا۔ اس لیے بچوں کو چاہے وہ مکتب جا رہے ہو، چاہے وہ اسکول جا رہے ہو، ہمیں وقت پر جو ہے انہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ مکتب میں جائیں گے، ان کے عقائد اور ان کے نظریات صحیح ہوں گے، اور آج کے زمانے میں مکتب سے بڑھ کر ایمان کا قلعہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے گھر میں ہیں، بالکل نہیں۔ ظاہری بدن، ظاہری باڈی ہمارے پاس ہے، لیکن میرا، آپ کا، ہمارے بچوں کا ذہن یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ وہ جس طرح چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ یوٹیوب کو لے لیجئے، فیس بک کو لے لیجئے، ٹویٹر کو لے لیجئے، یا کوئی اور جو ہے سوشل پلیٹ فارم ہو، ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کی یہاں بات سنی، کسی کی وہاں بات سنی، اب بیچارہ کنفیوز ہو گیا۔ اس لیے بہرحال بچے ہمارے گھر میں ہیں، وہ باہر کھیلنے نہیں جاتے، تو اس میں خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ بند کمرے کے اندر بھی آج کے زمانے میں گمراہ ہونا اور دماغ کا، ذہن کا پلٹ جانا یہ بہت آسان ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم دلانا تاکہ اس کے عقائد جو ہیں صحیح ہو۔ مفتی محمود بارڈولی صاحب اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں وہ 2000 کے بعد والا حادثہ بنا تو کچھ گاؤں میں راشن تقسیم ہو رہا تھا، اور جو عورت، جو مرد راشن لینے آ رہے تھے ان سے جو ہے ان کے دھرم کا نعرہ لگوایا جاتا تھا، اور کسی بت کے سامنے
سر جھکانے کو کہا جا رہا تھا، ہر کوئی آتا سر جھکا تھا، راشن لے کر چلا جاتا، لائن میں ایک بچہ آ گیا، اس سے کہا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے جو ہے سر نہیں جھکا سکتا۔ اس سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا کہ مجھے مکتب میں، مدرسے میں سکھایا گیا ہے کہ سر جھکانے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن مخلوق کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ کس نے سکھایا؟ یہ عقیدہ اسے ملا ہے مکتب سے۔ لہذا اگر ہمارے بچے 5 سال کے ہو چکے ہیں، نیا سال ہے، ایک نئے ارادے کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ، دارالعلوم ہو، مدارس عربیہ ہو، مکاتب دینیہ ہو، یہ شروع ہو رہے ہیں اور ہمارا مدرسہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ 100 سال سے زائد اس کی عمر ہو چکی ہے اور ابھی تک بڑی شان کے ساتھ، بڑی آب و تاب کے ساتھ یہ قائم اور دائم ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہ قائم و دائم رہے گا۔ نسل نو یہاں پروان چڑھتی رہے گی، اپنے عقائد صحیح کرتی رہے گی اور اپنے اخلاق کو سنوارتی رہے گی۔ بس ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم بھی اپنے نسل نو کو اس کشتی علم میں سوار کر کے انہیں پار کرا دیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس سے عزیز بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا بچہ اگر گھر میں کوئی ہے کہ اس کی عمر پڑھنے کے لائق اور داخلے کے لائق ہو چکی ہے تو دیر نہ کریں، بچوں کو داخل کرائیں، ان کی خبر گیری کریں، ورنہ اگر آج یہ نہیں پڑھے گا، دین علم سے آراستہ نہیں ہوگا تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جنازہ آتا ہے ماں کا، جنازہ آتا ہے باپ کا، اور بیٹا باپ کے جنازے پر کھڑا ہے، بیٹا ماں کے جنازے پر کھڑا ہے، لیکن اسے جنازے کی دعا یاد نہیں، اسے ثنا تک یاد نہیں، اسے درود شریف تک یاد نہیں، حالانکہ اس ماں باپ نے اسے کھلایا اور پلایا اور اپنا سب کچھ اس کے لیے خرچ کر ڈالا، لیکن آج اس بیٹے نے کیا دیا؟ کیا غلطی اس بیٹے کی؟ ہرگز نہیں، غلطی اسی جنازے میں سوئے ہوئے باپ کی ہے، اسی ماں کی ہے کہ اس نے بچپن میں اسے علم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا، دینی علم سے لیس نہیں کیا، تو غلطی ان بچوں کی نہیں ہے، غلطی ہم والدین کی ہے، ہم والیوں کی ہے کہ ہم چنٹکوں کی خاطر انہیں دینی علم سے آراستہ نہیں کرتے، انہیں دنیا کے علم سے آراستہ نہیں کرتے، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے کام نہیں آیا۔ تو ایسا جملہ نہ کہنا پڑے، اس سے ذمہ داری یہ سمجھے کہ اگر اس کی عمر پڑھنے کی ہے، اس کی عمر لکھنے کی ہے، اس کی عمر مدرسے میں اور اسکول میں جانے کی ہے، تو دونوں علم سے انہیں آراستہ کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک گزارش کروں گا کہ علم دین یہ صفائی چاہتا ہے، علم دین طہارت چاہتا ہے، علم دین نظافت چاہتا ہے۔ جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بالکل ایسے آئے گویا کوئی آدمی باہر سے آیا ہو، اور ایک دم صاف کپڑے، شاندار طریقے سے بال سوارے ہوئے نبی کے سامنے 2 گھٹنے 2 زانو بیٹھ گئے اور پھر سوال جواب ہوا۔ علماء فرماتے ہیں بس بچہ جب مدرسے میں آئے تو صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ آئے تاکہ علم کا نور اس کے دل میں اترے۔ آج ہمارا مسئلہ الٹا، اسکول جائے گا یونیفارم میں، اسکول جائے گا میک اپ کر کے، اسکول جائے گا تیار ہو کر، اور پڑھنے آئے گا تو نہ منہ کی صفائی نہ ہاتھ کی صفائی، کھیلتے رمتے اسم رکھاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی شان کے بالکل خلاف ہے، لہذا اسے اچھا تیار کر کے بھیجیں تاکہ علم کی روشنی، نور علم اس کے دل و دماغ میں اترے۔ بہرحال یہ مدرسہ ہمارا مدرسہ ہے اور اس کی تعلیم شروع ہو چکی ہے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو وقت پر بھیجیں اور ان کی خبر گیری بھی رکھیں۔ استاد اور طالب علم کی جب محنت ملے گی اور ساتھ میں والی کی خبر گیری بھی جو ہے جوائن ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارا بچہ وقت کا غزالی بن سکتا ہے، وقت کا جنید بغدادی بن سکتا ہے۔ علی میاں فرماتے ہیں کہ تم سب بن سکتے ہو، اللہ اور رسول نہیں بن سکتے، اس کے علاوہ سب کچھ بن سکتے ہو، کیونکہ اللہ بننا ہمارے اختیار میں نہیں اور نبی بننا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن غزالی بننا، حسن بصری بننا، جنید بغدادی بننا یا پھر خواجہ معین الدین اجمیری بننا یہ ہم سب کے اختیار میں ہے۔
اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.